کیا واقعی عمران خان مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے؟ زبانی طور پر پی ٹی آئی کے بڑے مطالبات کیا ہیں؟ مذاکرات کا کھیل، زبردست کالم نگار ایسے زاہد اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا کھیل جاری ہے۔ یاد رہے کہ یہ مذاکرات پی ٹی آئی کی درخواست پر شروع کیے گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے درخواست کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے حکومت کو مذاکرات پر راضی کیا۔ مذاکرات کے دوسرے دور میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات کا ذکر کیا ہے، جس پر حکومتی کمیٹی نے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی سے کہا کہ وہ اپنے مطالبات تحریری شکل میں سامنے رکھیں تاکہ ان کا جائزہ لیا جا سکے کہ ان میں کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی خواہش کی۔ حکومتی کمیٹی نے اس پر غور کرنے اور ملاقات کرانے پر رضامندی ظاہر کی۔ زبانی طور پر پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر جو مطالبات سامنے رکھے ہیں اور جس کا ذکر وہ بعد میں اپنے بیانات میں کرتے رہے ہیں، ان میں بانی پی ٹی آئی سمیت تمام پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کرنے، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانا شامل تھا۔ اس دوران بانی پی ٹی آئی نے ایکس پر ایک لمبا چوڑا بیان جاری کیا جس میں اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم کے بارے میں نامناسب گفتگو کی گئی، جو کہ عجیب رویہ تھا۔ ایک طرف ان کی طرف سے بار بار کوششوں اور درخواست پر مذاکرات شروع کیے گئے اور دوسری طرف اس قسم کا پیغام جاری کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کا واضح مقصد ہے کہ وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دوسری طرف حکومت کو پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو یہ جاننے کے باوجود کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرف سے جو مطالبات ہیں وہ غیر منطقی اور ناقابل عمل ہیں، تو پھر حکومت نے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر آمادگی کیوں ظاہر کی؟ اس کا جواب حکومتی ذرائع نے یہ دیا ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کر پی ٹی آئی کی کمیٹی سے ان کے مطالبات سننا چاہتی تھی۔ ان مطالبات کو تحریری شکل میں طلب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے یو ٹرن والے مزاج کے مطابق کل وہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے تو یہ نہیں بلکہ اور مطالبات کیے تھے۔ اور اس حکومتی موقف کی تصدیق اس وقت ہوئی کہ پی ٹی آئی نے دوسرے ہی دن تحریری طور پر مطالبات پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ کافی کوشش کے بعد جب بات نہ بنی تو پی ٹی آئی اپنے مذکورہ 2 مطالبات تحریری شکل میں پیش کرنے پر تیار ہوئی۔ اب دیکھیے آگے وہ کیا کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس پر نامناسب پیغام کے باوجود پچھلے روز پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات بھی کرائی گئی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے بیٹھنے پر اس لیے تیار ہوئی کہ کل وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے تھے، لیکن حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو پہلے حکومت کے ساتھ مذاکرات توہین سمجھتی تھی اور حکومت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے کن کن القابات سے نوازتی تھی، اچانک اسی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے مذاکرات پر کیوں تیار ہوئی؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ سر توڑ کوششوں کے باوجود جب اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی معاملات میں شامل ہونے سے انکار کیا تو پی ٹی آئی نے بانی کی ہدایت پر یا مشورے پر یہ قابل عمل مطالبات پیش کیے۔ دراصل بانی کی اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل یا سول نافرمانی کی تحریک کہ وہ پاکستان زر مبادلہ نہ بھیجیں، وہ اوورسیز پاکستانیوں نے یکسر مسترد کر دی، بلکہ پہلے سے زیادہ زر مبادلہ بھیجا۔ اس کال کے پٹ جانے سے بانی پی ٹی آئی کی سول نافرمانی تحریک کا غبارہ پھٹ گیا۔ اب بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے بعض قریبی لوگ جو مرضی رنگ برنگے بیانات دیں، یہ حکومت سمیت پوری قوم کو معلوم ہے کہ دفاعی تنصیبات پر حملوں، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی، 26 نومبر کو اسلام آباد پر چڑھائی اور سول نافرمانی کی ناکام کال کے بعد اب ان کا دامن بالکل خالی ہے۔ اب ان کا واحد آسرا 20 جنوری ہے۔ 31 جنوری تک مذاکرات کی ڈیڈ لائن کے پیچھے بھی یہی امید کار فرما ہے کہ 20 جنوری کو امریکی صدر ٹرمپ حلف اٹھانے کے فوراً بعد پاکستان کو پیغام بھیجیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کیا جائے اور پاکستان اس حکم کی تعمیل کرے گا۔ فوری نہیں تو چلیں 31 جنوری تک تو یہ پیغام آ ہی جائے گا، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پر دم نکلے یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ راستہ بند ہو چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور مختلف جرائم میں ملوث ان کے ساتھیوں کو ہر صورت قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں ہے کہ کوئی بھی ان کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کر سکے۔ ان کی سزا یا رہائی فیصلہ قانون کے مطابق عدالتوں کے ذریعے ہوگا۔ یہ معاملات اتنے آسان نہیں جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے بعض لوگ ان کو خوش کرنے اور آسرا دینے کے لیے ان کے سامنے بنا کر پیش کرتے ہیں اور بانی ان خوش فہمی پر مبنی باتوں کو آسرا بنا لیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ 13 جنوری کو احتساب عدالت کی طرف سے سنایا جانے والا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ 17 جنوری بروز جمعہ سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج کے مطابق فیصلہ بالکل تیار ہے، صرف سنانا تھا، لیکن انتظار کے باوجود اسلام آباد میں موجود ہونے کے باوجود بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں قائم احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوئیں۔ یہ وہ تاخیری حربے ہیں جو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جس فیصلے میں ان کو سزا کا خدشہ ہو اس کو آخری حد تک تاخیر کا شکار کیا جائے، لیکن ایسے حربوں سے قانون کا راستہ کب تک روکا جا سکتا ہے؟ ملزمان کو ہر صورت قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 13 کو نہیں تو 17 جنوری کو فیصلہ آ ہی جائے گا۔